بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَوْنُ مَوَارِدِ الْحَاجَّةِ إِلَىٰ قَوْلِ اللُّغْوِيِّ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تُحْصَىٰ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ بات ہماری چل رہی تھی حجیت قول لغوی کے بارے میں کہ مشہور قول لغوی کی حجیت کے قائل ہیں، مشہور قول لغوی کی سے حاصل ہونے والے ظن کو ظنون خاصہ میں سے شمار کرتے ہیں اور قول لغوی کو من باب ظن الخاص حجت قرار دیتے ہیں۔ ملا خن رحمہ اللہ ان کی اس موقف کے ساتھ اور ان کی ان ادلہ کے ساتھ متفق نہیں ہوئے۔ کچھ دلیلیں بیان ہو گئیں۔ وَكَوْنُ مَوَارِدِ الْحَاجَّةِ، ممکن ہے کوئی اس بات کو بطور دلیل پیش کرے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم قول لغوی کو حجت قرار دیں۔ کیوں جی، مجبوری کیا ہے؟ فرماتے ہیں چاہے قرآن مجید ہو، چاہے احادیث معصومین علیہم السلام ہوں، ان میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے۔ ہمیں ان الفاظ کے ایک کلی طور پر فی الجملہ تو ان کے بہرحال کچھ نہ کچھ معنی کا ہمیں علم ہے، لیکن ان کے معانی تفصیلیہ کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک لفظ کے تفصیلی معنی کا ہمیں علم ہوگا تو پھر ہمیں جہاں شک ہوگا ہم اس کو لغت سے لے لیں گے اور دیکھیں گے کہ بھئی یہ اس لفظ کا تو یہ معنی ہے، لہذا یہ اس کے معنی میں شامل ہے یا معنی میں شامل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہمیں معانی کا علم نہ ہوگا ہم اس پر حکم نہیں لگا سکتے۔ مشہور بات ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہ لفظ سعید ہے، آیا لفظ سعید فقط مٹی تراب کے لیے ہے یا لفظ سعید مطلق وجہ الارض کے لیے ہے الی آخری۔ اب ہمیں علم تفصیلی ہوگا تو ہم کہیں گے کہ بھائی زمین اوپر جو بھی ہو، وہ چاہے مٹی والی جگہ ہو، چاہے پتھر والی جگہ ہو، وجہ الارض چاہے ریت ہو، سب تیمم ہو سکتا ہے، اور اگر فقط تراب ہے تو علاوہ مٹی کے علاوہ کچھ ہو ہی الی آخری۔ تو پس ہمیں بہت ساری ان چیزوں کا علم ہے الفاظ کا کہ جناب ایسے الفاظ موجود ہیں کہ ان کے ہمیں اجمالی طور پر تو معنی معلوم ہیں لیکن تفصیل معلوم نہیں ہے۔ اچھا جی، جب تک تفصیل معلوم نہ ہو، اب جو حکم بیان ہو رہا ہے اس حکم میں پھر ہم پریشان ہوں گے کہ آیا یہ والا مورد، یہ والا معنی اس لفظ کا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم لغوی کی طرف رجوع کریں اور اہل لغت سے پوچھیں کہ جناب آپ بتاؤ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر ہم اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ لغوی کی بات تو حجت نہیں ہے، لغوی کی بات حجت نہیں، ادھر ہمیں اس لفظ کا تفصیلی معنی معلوم نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ آیا ہر جگہ اصالت البراءت جاری کریں؟ آیا ہر جگہ احتیاط جاری کریں؟ ہر جگہ اصول عملیہ کا سہارا لیں؟ وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب نہیں ہو سکتا ناچار ہمیں اہل لغت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور جب کرنا ہوگا تو پھر ان کی بات کو حجت مانیں گے تو اس رجوع کا فائدہ ہے، وَإِلَّا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قول لغوی حجت ہے۔ ملا خن رحمہ اللہ ان کی بات سن لیتے ہیں، اور ان کی بات سننے کے بعد جواب ان کا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو آگے انشاءاللہ سطر آ رہی ہے کہ
لا یوجب اعتبار قولہ، یہاں سے بات شروع کریں۔ فرماتے ہیں دیکھو جی، ہمیں الفاظ کے معانی کا علم تفصیلی ہو یا علم تفصیلی نہ ہو، ہمارے لیے یہ معیار نہیں ہے، یہ مہم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا آپ دوسری اصول کی اصطلاح میں چاہے الفاظ کے معانی کے لحاظ سے باب العلم چاہے منسد ہو چاہے منفتح ہو، معیار یہ نہیں ہے۔ ہم مکلف ہیں، ہمارے لیے معیار ہے احکام شرعیہ۔ آیا بالنسبت الی الاحکام الشرعیہ ہم انفتاح باب علم والعلمی کے قائل ہیں یا انسداد باب علم والعلمی کے قائل ہیں؟ اگر تو ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ اکثر احکام شرعیہ میں باب العلم منسد نہیں ہے، ہم انفتاح باب علم کے قائل ہو گئے کہ ہمارے پاس دلیل علم یا علم ہے یا دلیل علمی موجود ہے اکثر احکام کی، ہمیں ان الفاظ کے معنی کی نسبت پرواہ ہی نہیں ہے کہ چاہے ہمیں ان کے تفصیلات کا علم ہو چاہے نہ ہو، چونکہ ہم نے دیکھنا ہے احکام کو، اور احکام کی نسبت باب العلم منسد نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ہم قائل ہو گئے دوسرے نظریے کے کہ نہیں، اکثر احکام کی نسبت باب العلم منسد ہے، انشاءاللہ آگے بحث آئے گی کہ جو حضرات انسداد باب علم کے قائل ہیں، اور جب ہم اصول کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ انفتاحی ہیں اور وہ انسدادی ہیں، اس انسداد سے مراد وہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اکثر احکام شرعیہ کی نسبت باب العلم منسد ہے، تو پھر وہ اب بات کو یہاں مزیدار لینا ہے، پھر جو انسدادی حضرات ہیں نا، وہ پھر ظنون خاصہ کی حجیت کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اگر مقدمات دلیل انسداد تام ہو گئے، وہ مطلق ظن کی حجیت کی بات کرتے ہیں، ظن خاص کی نہیں، کہ پھر ظن چاہے جہاں سے بھی حاصل ہو جائے بس وہ حجت ہے، چاہے وہ قول لغوی سے بھی کیوں نہ ہو، وہ مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہیں۔ تو پھر ہم آپ کو یہ کہیں گے اگر آپ انسدادی ہیں تو پھر آپ مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہیں۔ بات تو چل رہی تھی کہ قول لغوی حجت ہو من باب ظن الخاص، لیکن آپ تو چلے گئے وہ حجیت ظن مطلق کی طرف، وہ بحث اور ہے یہ اور ہے، ٹھیک ہو گیا جی، لہذا یہ اس سے مربوط ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے فرماتے ہیں، ہاں ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی ضد نہیں ہے، اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے، جیسے ہم نے کہا کہ ظواہر حجت ہیں من باب ظن الخاص، آگے خبر واحد ثقہ کی بات آئے گی، ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ وہ حجت ہے، لیکن من باب کس سے؟ من باب ظن الخاص۔ اگر حجیت قول لغوی پر بھی کوئی دلیل آ جائے جیسے ان پر ہے، ہمارا کوئی ضد تو نہیں ہے، ہم اس کی حجیت کو بھی مان لیں گے من باب ظن الخاص، تو پھر اس وقت ہم کہیں گے کہ اگر یہ حجت ہے تو پھر انسداد ذو العلم بالتفاصیل المعانی، پھر یہ اس کی حکمت ہے، علت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں کہ حکمت اور علت میں فرق ہوتا ہے۔ علت کا مطلب ہوتا ہے علت ہے تو معلول ہوگا، مراد کیا؟ جہاں جہاں انسداد ہوگا وہاں وہاں یہ حجیت ہوگی، جہاں انسداد نہ ہوگا حجیت بھی نہ ہوگی، اگر علت قائل ہوں گے، لیکن آپ تو اس کے قائل نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے پھر انسداد فقط حکمت ہے۔ حکمت میں ہوتا ہے بسا اوقات حکمت نہ بھی ہو تو بھی حکم ہوتا ہے، یہ حجت ہو چاہے وہ انسداد والی حکمت نہ بھی ہو، تو اگر ہوگی تو حکمت شمار ہوگی نہ کہ علت۔
اس کے بعد آگے ایک چھوٹا سا پیرا ہے بالکل آسان سا، کہ اگر کوئی کہے کہ جناب آپ تو سرے سے قول لغوی کی حجیت کو ماننے کے لیے کسی بھی لحاظ سے تیار ہی نہیں ہیں، آپ تو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے، آپ بالکل اس کے قریب سے ہی نہیں گزر رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں علماء فقہاء سارے ان لغوی حضرات کی طرف، اہل لغت کی طرف الفاظ کے معنی کو سمجھنے میں رجوع تو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم نے کب کہا ہے کہ ان کی طرف رجوع نہ کیا جائے؟ بات کو سمجھنا ہے، کیوں رجوع کرتے ہیں، اس کے فائدے ہیں۔ بسا اوقات ہمارا اہل لغت کی طرف رجوع کرنا سبب بن جاتا ہے قاطع کا، کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کا یہی معنی ہے، اور جب قطع حاصل ہو گئے، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، قطع کی حجیت تو ذاتی ہے، تو من باب القطع وہ حجت ہو جائے گا، لیکن وہاں قطع کی وجہ سے حجت ہوگا، نہ کہ قول لغوی کی وجہ سے۔ ہاں قول لغوی سبب قطع ہے، اور ہم پیچھے کہیں کہ جب قطع حاصل ہو گئے، چاہے اس کا کوئی بھی سبب ہو، وہ حجت ہے، اس لیے کہ قطع اور حجیت یہ آپس میں قابل انفکاک نہیں ہیں، اس لیے کہ قطع حجیت کی ذاتی ہے، اور ذاتی ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات چلو قطع حاصل نہ ہو، ظن نہ ہو، لیکن اگر ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، اور اگر ظہور کا پتہ چل جائے گا تو ظواہر کی بھی تو ہم حجیت کے قائل ہیں، تو اس کا مطلب ہے اہل لغت کی طرف رجوع کرنا کوئی بے فائدہ، کوئی لغو عمل نہیں ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں۔ کبھی اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں قطع ہو جاتی ہے کہ اس لفظ کا یہی معنی ہے، اور بسا اوقات ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، قطع حاصل ہو جائے تو بھی قطع بھی حجت ہے، اور اگر ظہور کا علم ہو جائے تو ظواہر بھی حجت ہیں۔ پس خلاصۃ الکلام، ملا اخند رحمہ اللہ ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں من باب ظن الخاص، ٹھیک ہو گیا جی، اور ظواہر بھی مطلقہ، لیکن قول لغوی کی حجیت کے قائل نہیں ہیں من باب ظن الخاص۔ وَقَوْنُ مَوَارِدِ الْحَاجَّةِ إِلَىٰ قَوْلِ اللُّغَوِي اکثر من ان یحصیٰ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب ہمیں قول لغوی کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں اہل لغت کی احتیاج ہے، اور وہ ایک دو مقام پر نہیں، گنتی سے بھی زیادہ، اکثر من ان یحصیٰ، بہت سارے موارد ہیں، ان گنت موارد میں ہمیں اہل لغت کی طرف رجوع کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے لانسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالباً، اس لیے کہ ہمیں بسا اوقات ایک علم اجمالی تو ہوتا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، لیکن ان کا علم تفصیلی عام طور پر ہمیں نہیں ہوتا۔ الفاظ کے معانی تفصیلیہ کی نسبت باب العلم منسد ہے، یعنی اس کا ہمیں علم یقین نہیں ہوتا معنی تفصیلی کا۔ کیسے؟ کہ ہمیں اس انداز میں تفصیل کا علم ہو بحیث یعلم بدخول الفرد المشکوک او خروجی، تاکہ اگر کسی فرد میں ہمیں شک ہو تو ہم علماً کہہ سکیں کہ یہ اس کے معنی میں داخل ہے یا یہ اس سے خارج ہے۔ اس کا ہمیں تفصیل کے ساتھ علم نہیں ہے۔ آپ یوں کہیں گے کہ تفاصیل المعانی کی نسبت باب العلم منسد ہے۔ ہاں وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مَعْلُومٌ فِي الْجُمْلَةِ، اگرچہ فی الجملہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں اتنا پتہ ہوتا ہے اجمالی طور پر اس لفظ کا یہ معنی ہے، لیکن اس کی تفصیل کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اب اتنے سارے موارد ہیں، ہماری مجبوری ہے کہ معلوم تک رجوع کریں۔ جواب جہاں شروع ہوتا ہے، فرماتے ہیں
درست ہے کہ بہت سارے موارد میں اہل لغت کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، لیکن لا یوجب اعتبار قولہ، لیکن یہ موجب نہیں بنتا کہ ہم کہیں قول لغوی معتبر ہے، حجت ہے۔ یہ حجیت قول لغوی کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ ما دام انفتاح باب العلم بالاحکام، اس لیے کہ ہمارے لیے اصل مقصود احکام شرعیہ ہیں، نہ کہ الفاظ کے معنی۔ اگر احکام شرعیہ کی نسبت باب العلم منفتح ہے، ہمیں الفاظ کی بات ہی نہیں ہے کہ اس کو معنی کیا ہے کیا ہے، ہم نے دیکھنا ہے احکام شرعیہ کو۔ جب تک ہم احکام شرعیہ کی نسبت انفتاح کے قائل ہیں، کما لا یخفا، ہمیں ان الفاظ کے تفصیلی معنی کا علم نہ بھی ہو تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک وَمَعَ الْانْسِدَادِ، اور فرض کرو جو لوگ احکام شریعہ میں بھی انسداد باب العلم کے قائل ہیں، اور جن کو ہم انسدادی کہتے ہیں، فرض کرو ہم کہیں بھی صحیح کہ نہیں جی احکام شریعہ میں باب العلم منسد ہے، تو کانا قولہ، پھر بھی لغوی کا قول اس صورت میں معتبر ہوگا، اس صورت میں حجت ہوگا، اذا افاد الظن، کہ قول لغوی مفید ظن ہو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہمارے لیے حجت ہوگا من باب حجیت مطلق ظن، اس لیے کہ ہم ہر ظن کی حجیت کے قائل ہوں گے، چونکہ انسدادی حضرات ظنون خاصہ کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اگر دلیل انسداد کے مقدمات تام ہوں، انشاءاللہ بات آئے گی، تو پھر ظن کی مطلق ظن کی حجیت قائل ہیں، وہ چاہے جہاں سے بھی آ جائے، پھر باب ظن خاص کرنا ہوگا، جبکہ آپ تو اس کو ظنون خاصہ میں شمار کر رہے تھے۔ پس من باب مطلق حجیت، پھر انسدادی ہوں گے تو پھر اگر مفید ظن ہوگا تو چونکہ وہاں مطلق ظن حجت ہے، اب اس ظن کا سبب چاہے قولوی بھی کیوں نہ ہو، اس بات سے ہوگا۔ وَإِنْ فُرِضَ انفتاح باب علم، اب چاہے وہ لغات کی نسبت باب علم کے انفتاح کے قائل بھی کیوں نہ ہوں، چونکہ جب بات آ گئی کہ مطلق ظن حجت ہے انسداد کی برابر، اب وہ ظن جہاں سے بھی آ جائے بس حجت ہوگا۔ وَإِنْ فُرِضَ انفتاح باب علم باللغات بتفصیلها فیما عدل مورد، چاہے یہ مورد ہو چاہے نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل آسان۔ اچھا ہاں آگے فرماتے ہیں لو کان ہناک دلیل، اگر علی اعتبار ہی، اگر قول لغوی کی حجیت پر، اس کے معتبر ہونے پر کوئی دلیل موجود ہو باقاعدہ، جیسے ظواہر پر دلیل ہیں، آگے خبر واحد کی حجیت آئے گی اس پر دلیل ہیں، اگر کوئی دلیل خاص کہہ دے کہ نہیں قول لغوی معتبر ہے، حجت ہے، فابیا، لیکن لا یبعد، لیکن بعید نہیں کہ اس وقت انسداد باب العلم باللغات علت نہیں ہوگا حجیت کی، بلکہ حکمت ہوگا۔ دوبارہ غور کرو، اگر قول لغوی کی حجیت پر کوئی دلیل خاص قائم ہو گئی، جس نے کہا کہ یہ قول لغوی حجت ہے، تو پھر وہ جو انسداد باب العلم بتفاصیل لغات تھا، بعید نہیں کہ وہ اس کی حجیت کا موجب بنے، یعنی قول لغوی کی حجیت کا موجب بنے، علی نحو الحکمت للعلہ، پھر یہ انسداد اس کی حکمت ہو، علت نہ ہو۔ کیوں؟
علت ہوگی تو اس کا مطلب ہے جہاں انسداد ہوگا باب العلم تفصیل لغات کا وہاں قول حجت ہوگا، دیگر موارد میں نہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم حکمت قائل ہوں گے پھر فرق نہیں پڑتا، چونکہ حکمت اور علت میں یہی فرق ہے۔ علت میں کیا ہوتا ہے؟ حکم اسی کے دائر گھومتا ہے، علت ہے تو معلول ہے، علت نہیں تو معلول نہیں۔ لیکن حکمت میں ایسا نہیں ہو سکتا، حکمت ہو تو بھی حکم ہو سکتا ہے، حکمت نہ بھی ہو تو بھی حکم ہوئی ہو، یہ فرق ہے۔ خوب، آخری بات، آخر فرماتے ہیں لا یقال۔ اب کوئی کہے کہ جناب مشہور نے حجیت قول لغوی کے لیے جتنی دلیلیں دی ہیں آپ نے کسی کو بھی قبول نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور اس کا مطلب ہے پھر یہ جو جتنی ڈکشنریاں پڑھی ہیں، جتنی لغت کی کتابیں پڑھی ہیں، ہمیں ان کی طرف جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جب ہم نے ان کی بات کو معتبر ہی نہیں لینا، ہم نے لغوی کی بات کو حجت ہی نہیں سمجھنا، تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ پھر ہم ڈکشنریاں ڈھونڈتے پھریں اور لفظوں کے معانی تلاش کرتے پھریں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے حضرات جو بھی فقیہ ہے وہ اہل لغت ہے، رجوع بھی کرتا ہے، لفظ کا معنی لیتا ہے اور پھر اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں لا یقال، یہ نہ کہو کہ الا ھذا، الا ھذا کا مطلب کیا کہ قول لغوی کی حجیت پر دی جانے والی ساری دلیلیں آپ نے رد کر دیں، تو اس کا مطلب ہے لا فائدۃ فی الرجوع الی اللغہ، سرے سے اہل لغت کی طرف رجوع کرنے کا پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب ان کی بات معتبر ہی نہیں ہے، ان کی بات حجت ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لا یقال، نانا یہ بات نہ کریں، پریشان نہ ہوں، فَإِنَّهُ یقال، اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قول لغوی کا من حیث قول لغوی حجت ہونا اور بات ہے، لیکن اہل لغت کی طرف رجوع کرنا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا یہ اور بات ہے، ان کو آپ مکس نہ کریں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ یقال ما ھذا، ما ھذا کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے کہ ہم قول لغوی کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، ہم قول لغوی کو معتبر نہیں سمجھتے، جو دلیلیں تھی ہم نے رد کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی لا تکاد تخفی الفائدہ فی المراجعۃ الیہا، اس کے باوجود بھی ان اہل لغت کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ مخفی نہیں ہے، یعنی واضح موجود ہے کہ ان کی طرف رجوع بھی کرنا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے، یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ فرماتے ہیں ہم بتاتے ہیں فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُوجِبُ الْقَطْعَ بِالْمَعْنَى، بس اوقات ہم اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمیں قطع حاصل ہو جاتی ہے کہ اس لفظ کا یہی معنی حقیقی ہے، اور جب قطع آ گئے کہ یہی معنی حقیقی ہے، قطع کی حجیت ذاتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ بس اب اس قطع کا سبب چاہے کوئی بھی ہو، ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات اہل لغت کی طرف رجوع کرنے سے ہمیں قطع حاصل ہو جاتی ہے کہ اس لفظ کا یہی معنی حقیقی ہے، جب قطع آ گئے تو قطع کی حجیت ذاتی ہے۔ وربما، دوسرا فائدہ، ربما یوجب القطع، بسا اوقات اہل لغت کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ یوجب القطع، ہمیں اس بات کی قطع حاصل ہو جاتی ہے بِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الْمَوْرِدِ ظَاہِرٌ فِي مَعْنَى، کہ یہ لفظ جہاں پر فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے، چلو معنی حقیقی ہونے کی قطع نہیں ہوتی لیکن اس کے ظہور کی قطع حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، اور ہم نے پیچھے کہا کہ ظواہر بھی حجت ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب وہ چاہے ظہور جو بھی ہو، بعد الظفر بہ، کہ جب ہم اس پر کامیاب ہو گئے دیکھنے میں، اسی کے ذریعے وَبِغَيْرِهِ فِي اللُّغَةِ، یا کسی بھی لحاظ سے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی قرینہ آ گیا فلان گیا، بس بسا اوقات یہ موجب بنتا ہے کس کا؟ کہ ہمیں قطع حاصل ہوتی ہے کہ یہ لفظ یہاں پر اس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔
وَإِن لَمْ يُقْطَعْ اگرچہ ہمیں یہ قط نہیں ہوتی کہ یہی اس کا معنی حقیقی ہے یا مجاز ہے، بے شک حقیقت و مجاز کے حوالے سے ہمیں قط نہیں ہوتی، لیکن ظہور کی قط ہو جاتی ہے، کَمَا اتَّفَقَا کثیراً، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے، وَهُوَ اور یہی ایک لفظ کے ایک معنی میں ظہور رکھنے کی قط حاصل ہو جانا یکفی فی الفتویٰ، فقیہ کے لیے فتویٰ دینے کے لیے یہی کافی ہے۔ مفتی اسی ظہور کی بنیاد پر فتویٰ دے سکتا ہے، چاہے اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ معنی حقیقی ہے یا مجازی، بس ظہور ہی اس کے لیے کافی ہے۔ چونکہ ہم ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں، ہم نے کہا کہ ظواہر حجت ہیں مطلقہ، اور جہاں پر بحث حجیت قولوی کو مکمل ہو گئی کہ جناب اخوند کے نزدیک قول لغوی حجت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔